ایزومیکس کیپسول ریسپائریٹری ٹریک انفیکشن یعنی گلے میں انفیکشن ہو، درد ہو، زکام ہو، بخار ہو اور کھانسی ہو تو اس کنڈیشن میں انفیکشن کو ختم کرنے کے لیے ایزومیکس کیپسول استعمال کروائی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایزومیکس کیپسول اوٹائٹس میڈیا یہ ایک کان کی بیماری ہے جس میں درمیانی کان میں انفیکشن ہو جاتی ہے اور کان میں شدید درد ہوتا ہے اور ساتھ بخار بھی ہوتا ہے، تو اس کنڈیشن میں انفیکشن کو ختم کرنے کے لیے ایزومیکس کیپسول یعنی ایزیترومائسین کیپسول استعمال کروائی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایزومیکس کیپسول سافٹ ٹیشو انفیکشن یعنی آپریشن کے بعد زخم کو انفیکشن سے بچانے کے لیے ایزومیکس کیپسول استعمال کروائی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایزومیکس کیپسول ٹانسلائٹس یعنی جب گلے میں ٹانسل ہو جاتی ہے اور بڑے ہو جاتے ہیں اور درد کرتے ہیں تو اس کنڈیشن میں انفیکشن کو ختم کرنے کے لیے ایزومیکس کیپسول استعمال کروائی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایزومیکس کیپسول یورینری ٹریک انفیکشن یعنی پیشاب کے نالی میں جلن ہو اور انفیکشن وغیرہ ہو تو اس کنڈیشن میں انفیکشن کو ختم کرنے کے لیے ایزومیکس کیپسول یعنی ایزیترومائسین کیپسول استعمال کروائی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایزومیکس کیپسول سکن پر الرجی ہو اور دانے وغیرہ ہو یعنی زخم ہو تو اس کنڈیشن میں انفیکشن کو ختم کرنے کے لیے ایزومیکس کیپسول استعمال کروائی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایزومیکس کیپسول چیسٹ کے انفیکشن یعنی سینے میں زخم اور ریشہ وغیرہ ہو تو اس کنڈیشن میں انفیکشن کو ختم کرنے کے لیے ایزومیکس کیپسول استعمال کروائی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایزومیکس کیپسول برونکائٹس یعنی برونکائٹس وہ بیماری ہوتی ہے جس میں سانس کی نالی میں سوزش ہو جاتی ہے اور سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے تو اس کنڈیشن میں انفیکشن کو ختم کرنے کے لیے ایزیترومائسین کیپسول یعنی ایزومیکس کیپسول استعمال کروائی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایزومیکس کیپسول بخار کی سچویشن میں یعنی آنتوں میں انفیکشن ہو جانا اور پیٹ میں انفیکشن ہو جانا تو اس کنڈیشن میں انفیکشن کو ختم کرنے کے لیے ایزومیکس کیپسول استعمال کروائی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایزومیکس کیپسول سائنوسائٹس وہ بیماری ہوتی ہے جس میں ناک کے دونوں اطراف میں سوجن پیدا ہو جاتی ہے اور ناک بند رہتا ہے تو اس کنڈیشن میں انفیکشن کو ختم کرنے کے لیے ایزومیکس کیپسول استعمال کروائی جاتی ہے۔ اور یہ تھے ایزومیکس کیپسول کے بینیفٹس۔ اب ہم جانیں گے کہ ایزومیکس کیپسول کے سائیڈ افیکٹس کیا ہو سکتے ہیں۔ ایزومیکس کیپسول کو زیادہ استعمال کرنے سے سر میں درد ہو سکتا ہے، سر چکرانا ہو سکتا ہے، متلی ہو سکتی ہے، الٹی ہو سکتی ہے، ڈائریا ہو سکتے ہیں، پیٹ میں درد ہو سکتا ہے، اسکن پر ریشز ہو سکتی ہے، تھکاوٹ ہو سکتی ہے اور معدہ خراب ہونا ہو سکتا ہے۔ اور اگر اس طرح کا کوئی بھی سمٹمز کا سامنا ہو تو اس میڈیسن کو بند کر دیں اور ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ اب ہم جانیں گے کہ ایزومیکس کیپسول کے کنٹرا انڈیکیشن کہ کون سے لوگ ایزومیکس کیپسول کو استعمال نہیں کر سکتے۔ ہائپر سینسٹیوٹی لوگ یعنی جو لوگ ایزیترومائسین کیپسول یعنی ایزومیکس کیپسول سے الرجی رکھتے ہو تو وہ ہر گزا ایزومیکس کیپسول یعنی ایزیترومائسین کیپسول کو استعمال نہ کریں۔ اور اس کے علاوہ لیور یعنی جگر سے ریلیٹڈ کوئی بیماری مبتلا ہو تو وہ بھی ڈاکٹر کے ہدایت کے مطابق استعمال کریں۔ اور اس کے علاوہ کڈنی یعنی گردے سے ریلیٹڈ کوئی بیماری مبتلا ہو تو وہ بھی ڈاکٹر کے ہدایت کے مطابق استعمال کریں۔ اور اس کے علاوہ پریگننٹ خواتین ایزومیکس کیپسول یعنی ایزیترومائسین کیپسول کو استعمال نہ کریں۔ اب ہم جانیں گے کہ ہم ایزومیکس کیپسول کو استعمال کس طرح سے کر سکتے ہیں۔ ایزومیکس کیپسول 250 mg میں بھی اویلیبل ہے اور 500 mg میں بھی اویلیبل ہے جو کہ دن میں ایک ہی کیپسول استعمال کر سکتے ہیں۔ اور یہ تھے ایزومیکس کیپسول کے بینیفٹ، سائیڈ افیکٹ، یوزز اور کنٹرا انڈیکیشن۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور سبسکرائب کریں۔ اور کوئی بھی میڈیسن ہو تو ڈاکٹر کے ہدایت کے مطابق استعمال کریں۔ اب میں چلتا ہوں، نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔